السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور میں آج آپ کو بتاؤں گا مومن بننے کا آسان ترین نسخہ۔ اور مومن بننے کا یہ آسان ترین نسخہ صرف ایک انتہائی آسان عمل جسے سلام کرنا کہتے ہیں اس میں پوشیدہ ہے۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلام کیسے کیا جائے اور وہ کون سا طریقہ ہے جس سے سلام کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں، اور یہ کہ کس کو سلام میں پہل کی جائے اور کس کو سلام نہ کیا جائے، اور وہ کون ہے جن کے سلام کا جواب دیا جائے اور جواب کس طرح دیا جائے۔ تو چلیے آپ کو اپنی ویڈیو میں آپ سمجھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم صحیح معنوں میں مومن نہ بن جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے سچی محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں اگر تم اسے کرنے لگو تو تم میں باہمی محبت پیدا ہوگی؟ وہ یہ کہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ مطلب سلام کرنے سے یہ ہے کہ کھلایا زیادہ سے زیادہ سلام کرو۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب دو آدمی آپس میں ملے تو سلام کرنے میں پہل کون کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں میں سے جو اللہ کے زیادہ قریب ہے وہ پہل کرے گا۔ مطلب جس کو اللہ کا خوف زیادہ ہے، جو اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو جتنا نیک بندہ ہے، وہ سلام کرنے میں بھی اتنا ہی پہل کرے گا۔ امام ترمذی سے روایت ہے، فرماتے ہیں، میں ثابت بنانی کے ساتھ جا رہا تھا، وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا۔ ثابت نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا، میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا، وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے سلام کیا۔ پھر انس نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا۔ تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ اگر آپ کے پاس سے کوئی بچہ گزرے تو آپ اس کو بھی سلام کریں۔ یہ نہ سوچیں کیونکہ وہ چھوٹا ہے اور وہ ہمیں سلام کرے۔ آپ نے سلام اپنے لیے کرنا ہے، آپ سلام کریں گے اور اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ بہتر ہے کہ بچہ جو ہے وہ بڑوں کو سلام کریں، لیکن کوئی قدغن نہیں ہے، آپ کے پاس سے بچہ گزرے آپ اسے سلام کر کے بھی ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات چیت شروع کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ مطلب جب آپ کسی سے بات کرنے لگے تو سب سے پہلے اسے سلام کریں، اس کے بعد بات کریں۔ اور کس کو سلام میں پہل نہ کی جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو۔ مطلب اگر کوئی آپ کو یہودی یا کوئی عیسائی مل جائے تو آپ ان کو پہلے سلام نہیں کریں گے۔ اور جب تمہاری ان کے کسی فرد سے راستے میں ملاقات ہو جائے، مطلب آپ جا رہے ہیں کسی گلی میں، کسی سڑک میں، کسی چوراہے میں، اور سامنے سے کوئی یہودی یا کوئی عیسائی آ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایسے ملاقات ہو جائے تو اسے تنگ راستے سے ہی جانے پر مجبور کرو۔ مطلب یہ کہ آپ اس کے لیے راستہ نہیں چھوڑیں گے، وہ اپنا راستہ تبدیل کرے اور وہ سائڈ سے ہو کے جائے، آپ سیدھے ہی گزر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان اور یہود دونوں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔
کیونکہ اس مجلس میں یہودیوں کے ساتھ مسلمان بھی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی وجہ سے مسلمانوں پہ سلامتی بھیجنا نہیں چھوڑی۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ چند عیسائی یا چند یہودی جو کہ اہل کتاب ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیچ میں اگر ایک بھی مسلمان آپ کو نظر آ جائے تو آپ گزرتے ہوئے سلامتی بھیجتے جائیں گے، سلام کر کے جائیں گے۔ اب سلام کے بارے میں اور احادیث ہیں جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بڑے کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ اس میں تھوڑا سا اور اضافہ کرتا چلوں، ایک اور حدیث میں فرمایا، سوار پیدل چلنے والے کو، مطلب اگر آپ گھوڑے پر سوار ہیں، گاڑی پہ ہیں، موٹر سائیکل کسی بھی قسم کی سواری پہ جا رہے ہیں، تو جو شخص پیدل جاتا ہوا آپ کو قریب نظر آیا ہے، آپ کا فرض ہے کہ پہلے آپ اسے سلام کریں۔ نہیں تو اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص سواری کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور تھوڑے وہ غرور تکبر میں ہی اس ٹائم ہوتا ہے، اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ آدمی جو میرے پاس سے گزر رہا ہے یہ مجھ سے کم تر ہے، میں اسے سلام کیوں کروں، یہ مجھے سلام کر کے جائے۔ تو اسلام میں تو غرور اور تکبر ہے ہی نہیں۔ آپ سواری پہ جا رہے ہیں، آپ پیدل چلنے والے کو سلام کریں گے، اسی طرح چلنے والا کھڑے ہوئے شخص کو، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، پھر اگر اس کا دل بیٹھنے کو چاہے تو بیٹھ جائے، پھر جب اٹھ کر جانے لگے تو سلام کرے۔ پہلا سلام مطلب جب وہ داخل ہوا ہے، دوسرے سلام سے زیادہ ضروری نہیں، مطلب پہلے سلام کی اہمیت زیادہ ہے، دوسرے سلام کی وہ اہمیت نہیں ہے۔ صحیح مسلم سے روایت ہے، عبداللہ بن ابی بکر نے اپنے دادا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل کتاب تم کو سلام کریں تو تم ان کے جواب میں وعلیکم مطلب اور تم پر کہو۔ مطلب اگر کوئی اہل کتاب کون ہے؟ یہودی اہل کتاب ہے، عیسائی اہل کتاب ہے، اگر یہ آپ کو سلام کریں تو آپ ان کو وعلیکم کہیں گے، مطلب تم پر بھی ہو۔ مسلمان آپ کو ملے تو آپ وعلیکم السلام کہیں گے، ان کو آپ وعلیکم کہیں گے۔ صحیح مسلم سے روایت ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہود میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، السلام علیکم یا ابو القاسم۔ ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، تو السلام علیکم یا ابو القاسم کہا، السلام علیکم نہیں کہا، السلام علیکم کہا۔ اب السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ آپ پر موت ہو، توبہ نعوذ باللہ۔ اس پر آپ نے فرمایا تم پر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی اور وہ غصے میں آ گئی تھی کہ آپ نے نہیں سنا جو انہوں نے کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، میں نے سنا ہے اور میں نے ان کو جواب دے دیا ہے، اور ان کے خلاف ہماری دعا قبول ہوتی ہے اور ہمارے خلاف ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مطلب آپ کسی اہل کتاب
کے خلاف اگر دعا کرتے ہیں تو اللہ اس کو ضرور انشاءاللہ سنے گا، لیکن اگر کوئی اہل کتاب کسی مسلمان کے خلاف دعا کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلام کرنے کا وہ کون سا طریقہ ہے جس سے سلام کیا جائے تو آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کہتے ہیں؟ امام ترمذی سے یہ روایت ہے، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں، مطلب السلام علیکم کے لیے 10 نیکیاں آپ کو مل گئی، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ ملا دیتے ہیں، مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں، مطلب نیکیاں 2 گنا ہو گئی ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ تو دوستو، صرف ایک سلام سے آپ اگر آخرت کے لیے نیکیاں اکٹھا کرنے چاہ رہے ہیں تو آپ السلام علیکم کہہ کے 10، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے 20 نیکیاں، اور بہتر ہے کہ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں تاکہ آپ کو پوری 30 نیکیوں سے نوازا جائے۔ تو یہ تو تھا سلام کرنے کا طریقہ۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ سلام کیے بغیر یا اجازت لیے بغیر کسی شخص کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں داخل ہونے کی اجازت ملنے سے پہلے ہی، مطلب آپ نے کسی کو سلام کیا اور اجازت مانگی، اس نے آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، تو جس شخص نے داخل ہونے کی اجازت ملنے سے پہلے ہی دروازے کا پردہ کھسکا کر کسی کے گھر کے اندر جھانکا، مطلب کسی کے گھر کے آگے پردہ ہے یا دروازہ ہے اور اس نے اجازت طلب نہیں کی اور اندر جھانک لیا اور گھر والے کی بیوی کی پردہ دری کی، تو اس نے ایک ایسا کام کیا جس کا کرنا اس کے لیے حلال نہ تھا، مطلب یہ حرام ہے۔ باقاعدہ لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ جس وقت اس نے اپنی نگاہ اندر ڈالی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت اس نے اپنی نگاہ اندر ڈالی تھی، کاش اس وقت اس کا سامنا کسی ایسے شخص سے ہو جاتا جو اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دیتا، تو میں اس پر اس سے خون بہا نہ دیتا۔ مطلب اگر کوئی شخص اس وقت اس کی دونوں آنکھیں بھی پھوڑ ڈالتا تو وہ آنکھیں پھوڑ ڈالنا بھی اس پر واجب تھا، اس کا اسے کوئی سزا نہیں۔ اور اگر کوئی شخص ایسے دروازے کے سامنے سے گزرا جس پر کوئی پردہ پڑا ہوا نہیں ہے، مطلب آج کل کے زمانے میں تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ گھروں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی پردہ داری ہوتی ہی نہیں ہے، تو اگر کسی ایسے دروازے کے سامنے گزر گئے جس دروازے کے اوپر کسی قسم کا کوئی پردہ ہے ہی نہیں اور دروازہ بند بھی نہیں ہے، اور پھر اس کی نظر اٹھ گئی تو اس کی کچھ خطا نہیں، غلطیوں کو تاہی تو گھر والے کی ہے۔ مطلب کہ راستے سے ایک شریف انسان جا رہا ہے
اس کی نظر اچانک اٹھ گئی ہے، ایک گھر کا دروازہ بھی کھلا ہے، دروازے پہ پردہ بھی نہیں ہے، اور اگر اس کی نظر پڑ گئی ہے تو پھر اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں وہ اپنی نظر ہٹا لے، یہ ضرور ہے، وہ اپنی نظر ہٹا لے تو اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور اس کا ہے جس نے دروازہ بھی کھلا چھوڑا اور پردہ بھی نہیں ڈالا ہوا، تو اس نے اپنے پردے کا کیونکہ خود ہی خیال۔ تو دوستو یہ تھا کہ سلام کرنا کتنا ضروری ہے، اجازت طلب کرنا کتنا ضروری ہے، کس طریقے سے سلام کیا جائے تو اس سے کتنی زیادہ نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں، اور ہم نے آپ کو یہ بھی سمجھایا کہ وہ کون ہیں جن کو سلام آپ نہیں کریں گے، وہ پہلے آپ کو سلام کریں گے۔ مطلب اگر آپ کو یہود و نصارہ رستے میں مل جاتے ہیں تو وہ آپ کو سلام کریں گے، آپ کو سلام میں پہل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آپ کو سلام کرو تو آپ ان کو وعلیکم کہیں گے، وعلیکم السلام نہیں کہیں گے۔ تو امید کرتے ہیں تمام بہن بھائی دوست چھوٹے بڑے احباب سب انشاءاللہ سلام کرنے میں پہل کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ان باتوں پہ عمل کریں گے۔ تو بہت خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم آپ کو مزید اسلامی باتیں بتاتے رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔